اب سوال کیا جواب تو دینا ہے نا. میرا خیال ہے یہ آپ کا تاثر ہے. میں آپ سے سخت بات کرنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا. ہم کمزور لوگ ہیں. ہم ویسے بھی میں آپ میں گرا ہوں اس وقت. الرحمن الرحیم. خدا کا شکر ہے کہ بھلے سے ایک طویل عرصے کے بعد لیکن قائد مسلم لیگ جناب میاں نواز شریف نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا جو 21 اکتوبر سے باقاعدہ آغاز کیا تھا، تو آج انہوں نے پارٹی سیکریٹریٹ کا دورہ کیا ہے، یہاں بہت سی میٹنگز کی ہیں، بہت سے معاملات طے کیے ہیں، اور اب یہ سلسلہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان مسلم لیگ نون پہلے بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ہم انتخابات کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ سارے آئینی تقاضے پورے ہونے چاہیے. جیسا کہ مردم شماری کی توثیق کر دی تھی تو اس کے بعد حلقہ بندیاں فطری طور پہ ہونی تھیں اور یہ قانون اور آئین کے عین مطابق تھی. تو اب چونکہ انتخابات کی تاریخ آ گئی ہے، کسی طرح کا کوئی ابہام باقی نہیں ہے، تو ہماری جماعت نے اپنی تیاریاں پوری طرح شروع کر دی ہیں. آج کا دورہ نواز شریف صاحب کا اور جو باقی شہباز شریف صاحب کا، اور ہم سب اسی سلسلے میں یہاں اکٹھے ہوئے تھے. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک عوامی تاثر پایا جاتا ہے نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ ڈیل کر کے پاکستان آئے ہیں، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے مخالف بیانیہ تھا، وہ بیانیہ جو ہے انہی لوگوں سے جن کے خلاف وہ بیانیہ بناتے رہے، انہی کی طرح گٹھ جوڑ کر کے وہ پاکستان واپس آئے. ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا اور اب وہ انور کاکڑ کی طرح پرچی والے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. کیا تاثر عوامی یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے یہ آپ کا تاثر ہے. آپ میرے بھائی ہیں چھوٹے، میں آپ سے سخت بات کرنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے یہ جو سوال کیا ہے میرا خیال ہے یہ صحافتی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. ایک سیکنڈ، اتنی جلدی کون سی ہے بھائی؟ اب سوال کیا جواب تو دینا ہے نا، لیکن آپ کا حق ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم کمزور لوگ ہیں، ہم تو پھر آپ اپنی اسکن سیو کر کے ہی آپ کو جواب دیں گے، اور پھر ویسے بھی میں آپ میں گرا ہوں اس وقت. کوئی ڈیل ویل نہیں ہے. کیا نواز شریف صاحب کی مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی وہ جلاوطنی کاٹیں گے؟ جلاوطنی ختم نہیں ہونی، اور اگر جھوٹے مقدمات بنیں گے تو کیا ان مقدمات نے کبھی ختم نہیں ہونا؟ آخر کوئی اینڈ ہونا چاہیے کسی چیز کا. ایک آدمی کی 11.5-12 سال کی یار جلاوطنی ہے، 3.5-4 سال کی قید ہے، اور کیا لینا اس میں سے، کیا نکالنا؟ اور ہم سب نے قیدیں کاٹی ہیں، کیا ملا کسی کو؟ اور میں اس بات کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا گیا ہے، جو ہمیشہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب ہمیں پسند نہیں کیا جاتا تو پھر ہر رقم دیا جاتا ہے، یہ اس ملک میں ہوا ہے بار بار. اس لیے کوئی ڈیل نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے واپس ہی آنا تھا، اور یہ بالکل اپروپریٹ ٹائم ہے ان کے واپس آنے کا. جب وہ گئے تھے وہ شدید بیمار تھے، اور جب ان کا وہاں علاج ہوا ہے، پچھلے سال تک ان کا یہ 22 کے اینڈ تک تو ان کا ٹریٹمنٹ بڑا سیریس ہوتا رہا ہے. پھر ڈاکٹرز نے اس سال کے مڈ میں ان کو کہیں اجازت دیا کہ اب آپ ٹریول کر سکیں گے. تو ہر چیز کو وقت لگتا ہے، لیکن اگر یہ سب نہ بھی ہوتا تو جو سیاسی قیادتیں انہیں جلاوطنیاں کاٹی ہیں دنیا میں جو تبدیلی لے کے آئے، کوئی پہلی بار ہوا ایسا؟ انہوں نے قیادتیں فراہم کی ہیں وہ جہاں بھی تھے اپنی قوموں کو اور اپنی جماعتوں کو. نواز شریف صاحب کے لیے یہ بار بار ہوا. جتنی تکلیف نواز شریف نے، ان کے خاندان نے اور ان کی جماعت نے کاٹی ہے، کس نے کاٹی ہے یار؟ مجھے بتائیں آپ. یہ تو نہ کہیں آپ کیا ہماری ہاتھ کی لکیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہر وقت سزا ہی کاٹنی ہے؟ میں 2002 میں نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہم نے الیکشن نہیں لڑا آپ کے سامنے، جنرل مشرف کی حکومت تھی. اور اسی طرح 2008 میں آپ سب یہیں تھے ماشاءاللہ. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 48 گھنٹے پہلے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف آئے تھے. پوری رات ہم نے ٹرک پہ گزاری تھی، اور ٹرک پہ کھڑے ہو کے فیصلے کیے تھے. جلوس چل رہا تھا، میں وہیں موجود تھا، آپ لوگ بھی موجود تھے. اس وقت بھی ہم نے کوئی چیخیں نہیں ماری. 18 میں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے باندھے اور جوڈیشری نے مل کے سازش کی. عمران خان اس کا بینیفیشری تھا. ہم نے الیکشن نہیں لڑا، حالانکہ ہم اس کے نتائج کو نہیں مانتے تھے. نہ ہم نے استعفے دیے اس میں سے، نہ ہم نے دھرنے دیے. ہاں ہم نے اپنی بات ضرور کی. اب پھر ایک الیکشن آ گیا ہے، سب کو لڑنا چاہیے، سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے. اور اگر کوئی جیل میں ہے تو عدالت کو اس کے ساتھ جو بھی انصاف کا معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نہیں ہیں کسی کو جیل بھیجنے والے، نہ ہمیں کسی کو پکڑنے کا یا پکڑوانے کا شوق ہے. ہم نے میدان میں مقابلہ کرنا ہے. ٹویٹر، فیس بک، سوشل میڈیا کا میدان اور ہے، گلی کا میدان اور ہے. صدر بنایا جا رہا ہے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟
یار یہ مجھے نہیں پتا, میرا خیال میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا, ایسی تو کوئی بات ابھی میں نے سنی بھی نہیں ہے, آپ ہی بتا رہے ہیں. اچھا خواجہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ 2018 کے آگے آ جاؤ, 2018 ادھر آن دو جی, بڑے سینئر ہیں. کے الیکشن کے اندر جو ہے آپ کے مخالفین کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, آج آپ کے مخالفین کے ہاتھ بندھے ہیں, تو اس کا مطلب منصفانہ الیکشن یہاں پہ نہیں ہو سکتے پاکستان میں. دیکھیں گزارش یہ ہے, کسی کے بھی ہاتھ پاؤں بندھے نہیں ہونے چاہیے, نہ ہم اس کے حامی ہیں نہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ اگر کسی نے توشہ خانے میں واردات کی ہے, سائفر کے بنیاد پہ ایک سازش کی ہے, یا 9 مئی کے واقعات میں کوئی ملوث ہے, تو عدالتی نظام سے ریلیف لے. ہم نہیں رکاوٹ ڈالنے والے, ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے اس سلسلے میں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو الیکشن میں آنا چاہیے, سب کو برابر موقع ملنا چاہیے. ہم کسی ایسے فیل میں شامل ہیں نہ اس کی حمایت کریں. اچھا خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنے تمام حلقوں میں, صوبائی اور نیشنل حلقوں میں جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی, یا استحکام پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم اس کو کہا جاتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی؟ نہیں, بی ٹیم ہماری کوئی نہیں ہے بھائی. ہم آج ہم نے بلوچستان کو ڈسکس کیا, سندھ کو ڈسکس کیا, ابھی 1-2 روز یہی چلے گا, پھر اس کے بعد پنجاب کی باری بھی آئے گی, اور اپلیکیشنز ہم نے مانگ لی ہیں. ہماری کوئی بی سی یا ڈی ٹیم نہیں ہے. ہمارے اپنے پاس ہر حلقے میں الحمدللہ خود کئی امیدوار موجود ہیں. تو جہاں تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے, اگر کسی کو ضرورت ہوگی وہ رابطہ کرے گا, تو پھر پارٹی لیڈرشپ اس پر. ساتھ یہ بتائیے گا کہ افغانستان کی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے واپس جا رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب جو ہے پاک فوج کے حملے بھی کافی زیادہ تیز ہو گئے, 3 حملے ہوئے ہیں پچھلے 3-4 دن کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو افغانیوں کے واپسی کا سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے, بڑا یہ حساس سوال ہے. ایک طرف نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں ہماری سیکیورٹی فورس پہ یا معصوم شہریوں پہ, جب ایجنسیز پیچھے جاتی ہیں تو کھرا جو ہے وہ مخصوص جگہ سے ملتا جاتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے افغان بہن بھائیوں کی میزبانی کی ہے, اپنا فرض ادا کیا ہے, اور پاکستان اپنی فرض کو ادا کرنے سے کبھی ہچکچایا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میں نے سنا ہے, میں چونکہ خود اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہوں, اس لیے مجھے پاس ایگزیکٹ معلومات نہیں ہے کہ جن کے پاس جو لیگلی رہائش پذیر ہیں, جن کے پاس کوئی شناخت یا ان کے کارڈ وارڈ بنے ہوئے ہیں, جو رجسٹرڈ ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی, جو رجسٹرڈ نہیں ہے ان کی بات ہو رہی, اور ان کو بھی کوئی دھکیل نہیں رہا. ایسا کوئی, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ریاست پاکستان کو کہ دہائیوں کی میزبانی کے بعد اب جب یہ وقت آیا تو کسی کو دھکیلیں. لیکن ہماری سیکیورٹی کے مسائل ہیں, اور یہ بھی ریالٹی ہے کہ افغان گورنمنٹ نے کوشش کی ہوگی, لیکن یہ جو تشکیلیں ہوتی ہیں اور جو وہاں سے جماعتیں آتی ہیں مسلح, ان کو وہی روکا جانا چاہیے اصولی طور پہ. اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے, ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے, ہمارے معصوم لوگوں کا خون بہتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جس کی بھی حکومت ہو پاکستان میں, افغان حکومت اس کے ساتھ تعاون کرے. ہم مل جل کے پڑوسی بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, مشکل وقت کے ساتھی بھی ہیں. ہم نے مل کر ہی گزارا کرنا ہے. ایک دوسرے کو دمکانے کا فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا. پاکستان مسلم لیگ پارٹی کے لیے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ مشاورت کری گئی ہے, انتخابات سے قبل جو ہے ان کے تمام دیگر رہنماؤں کے پارٹی دورے کب جا رہے ہیں پورے پنجاب میں, اور کیا آصف زرداری بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کریں گے؟ بھائی بات یہ ہے کہ سیاسی برادری سے رابطہ رہنا چاہیے, ملاقات بھی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے ملاقاتیں ہوں گی بھی جب اس کا وقت آ جائے گا, اور پولیٹیکل میٹنگز تو شروع ہو گئی ہیں باقاعدہ طور پہ. تو ابھی میں کوئی پروگرام اناؤنس نہیں کرنا چاہتا, تو آپ کو شام تک کوئی نہ کوئی خبر ملے گی. تو ملاقاتوں کا سلسلہ تو اب جاری ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ملاقاتیں قائد مسلم لیگ کی شروع. شاہد خاقان عباسی نظر نہیں آ رہے خواجہ صاحب میٹنگ میں, ماڈل ٹاؤن میں آج بھی میٹنگ تھی. تحریک انصاف کو جو ہے فوراً کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی جان میں پیچھے سے سوال نہیں لیتا, آگے سوال. خواجہ صاحب شاہد خاقان عباسی آج بھی میٹنگ تھی, شاہد خاقان عباسی آج بھی میٹنگ تھی, وہ نظر نہیں آ رہے. تو کیا کوئی ناراضگی ہے, کیا ایسا معاملہ ہے کہ باقی رہنما آپ بھی آج موجود ہیں لیکن شاہد خاقان عباسی آج بھی نہیں ہے؟ میں اس پہ تبصرہ کرنا نہیں چاہتا. کچھ معاملہ میرے علم میں ہے, کچھ معاملہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن میں اس پہ اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا. ناراضگی ہے سر, الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا اس پہ تو بات نہ کیجیے گا پلیز, الیکشن ہوں گے 8 فروری کو ہوں گے. اچھا صاحب, ون سائیڈڈ میچ کا مزہ نہیں آتا جیسے کل انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا ہوا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں ریئلی کہ عمران خان میدان میں ہو, پھر آپ کا مقابلہ ہو تو مزہ بھی آئے؟ سر میرے چاہنے نہ چاہنے سے تو فرق نہیں پڑتا.
تو الیکشن ہی ہوتا ہے. خواہش ہے جب الیکشن کی خواہش تو ڈیٹ اظہار تو کرنا آ گئی ہے، جب اس کا شیڈول آ جاتا ہے تو پھر اس شیڈول میں سب لڑتے ہیں الیکشن سبھی نے لڑنا، فکر نہ کریں.